بیمار عشق نبی ہوں کہ اللہ رب العزت ہر پوشیدہ چیز کو جانتا ہے، پوشیدہ چیزیں جس رسول سے راضی ہوتا ہے اسے عطا فرما دیتا ہے۔ اور دوسری جو آیت مبارکہ پڑھی ہے اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا، اے حبیب آپ فرما دیجئے کہ کیا وہ لوگ کہ جو جانتے ہیں اہل علم ہیں، اور وہ لوگ کہ جو جاہل ہیں لا علم ہیں، کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ سامعین محترم، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو کل کائنات کا علم عطا فرمایا ہے۔ جو رب نے عطا فرمایا اللہ کا حبیب وہ جانتا ہے، کتنا عطا فرمایا، کیسا عطا فرمایا، کس قدر عطا فرمایا، اس کے متعلق نہ کوئی بیان کر سکا ہے اور قیامت تک نہ کوئی بیان کر سکے گا۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت نے بڑے پیارے طریقے سے سمجھایا کہ وہ لوگ جو اہل علم ہیں، علم والے ہیں، وہ لوگ اور جو جاہل ہیں، لا علم ہیں، ان پڑھ ہیں، کیا یہ کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ تو سامعین محترم، یقیناً اس کا جواب یہی ہے کہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے، علم والا اور بغیر علم والا یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ تو سامعین محترم، جسے اللہ رب العزت نے اتنی شان عطا فرمائی ہے کہ جو بولے شریعت بن جائے، جو کرے سنت بن جائے، جس پر خاموش ہو جائے وہ بھی سنت بن جائے، اور جس کا حکم دے وہ واجب بن جائے، اور جس پر خود مسلسل عمل کرے وہ فرض بن جائے، اس نبی کی پھر شان کیا ہوگی، اس نبی کا پھر مقام کیا ہوگا کہ جس کی ہر ادا اللہ رب العزت نے اس کے احکامات بتائے ہیں، اور جس کی اتباع جو ہے، جس کے طریقے پہ عمل کرنا یہ شریعت بن جائے، طریقت بن جائے، دین بن جائے، اسلام بن جائے، اس نبی کا پھر مقام کیا ہوگا؟ سامعین محترم، اس دور کے اندر کچھ جاہل اس طرح کے بھی ہیں کہ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ نبی ہم جیسا ہے، ہم نبی جیسے ہیں، ہمارے بھی دو ہاتھ ہیں، اس کے بھی دو ہاتھ ہیں، ہمارے بھی دو کان ہیں، اس کے بھی دو کان ہیں، ہماری بھی دو آنکھیں ہیں، اس کی بھی دو آنکھیں ہیں۔ سامعین محترم، ایک طرف وہ نبی کے برابر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور ایک طرف خود کو مسلمان کہتے ہیں، اور اسی مسلمان ہونے کے ناطے اللہ رب العزت کی لاریب کتاب میں رب فرمایا کہ اہل علم اور بغیر علم والے جاہل یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اب ایک عالم اور ایک جاہل برابر نہیں ہو سکتا تو پھر نبی اور امتی کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ سامعین محترم، اللہ رب العزت عالم الغیب ہے۔ سب سے پہلے اس بات کو سمجھنا ہے کہ عالم الغیب ہوتا کیا ہے، اور پھر عالم الغیب کس کے لیے کس طرح بولا جا سکتا ہے۔ اب اللہ رب العزت عالم الغیب ہے، چھپی ہوئی چیزوں کو جانتا ہے۔ وہ جو چھپی ہوئی چیزیں ہیں کیا وہ رب سے چھپی ہوئی ہیں؟
تو جواب ملتا ہے نہیں. کائنات کے اندر، اس پوری کائنات کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں جو رب سے چھپی ہوئی ہو، رب سے پنہاں ہو. رب کو ہر چیز کی خبر بھی ہے اور رب ہر چیز کو جانتا بھی ہے. جب رب ہر چیز کو جانتا ہے، ہر چیز کی خبر رکھتا ہے، تو پھر غیب کیسا؟ کوئی چیز رب سے چھپی ہوئی ہی نہیں ہے تو پھر غیب کیسا؟ جب ہر چیز رب پہ عیاں ہے تو پھر غیب کیسا؟ تو جواب آتا ہے غیب اس کے لیے نہیں ہے، غیب اس کی مخلوق کے لیے ہے. جو چیز اس کی مخلوق سے چھپی ہوئی ہے، چاہے وہ فرشتے ہیں، چاہے وہ رسول ہیں، چاہے وہ نبی ہیں، چاہے عام لوگ ہیں، جو چیز اس کی مخلوق سے چھپی ہوئی ہے رب اس کو جانتا ہے، اس لیے رب کو عالم الغیب کہا جاتا ہے. یہ باتیں جب ذہن کے اندر ہوں پھر سمجھ آتی ہے، کیونکہ رب تعالیٰ سے تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں. تو جب کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں تو پھر عالم الغیب کیسے ہوا؟ غیب کہتے ہیں پوشیدہ چیز، چھپی ہوئی چیز. تو رب سے کوئی چیز چھپی ہوئی ہے؟ نہیں ہے. تو جب رب سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں تو اس کا علم پھر کیسے؟ ہاں یہ بات ضروری ہے کہ رب کی مخلوق سے جو چیزیں چھپی ہوئی ہیں رب ان کو جانتا ہے، اس لیے رب کو عالم الغیب کہا جاتا ہے. اگر یہ بات سمجھ آ جائے پھر نبی کا علم جو ہے یہ خود بخود سمجھ آ جاتا ہے. کیونکہ رب نے جو نبی کو علم دیا ہے، نبی کا جو علم ہے وہ اپنا ذاتی نہیں ہے، اس کا اپنا علم نہیں ہے کہ وہ خود ہی خود سیکھ گیا، ایسا نہیں ہے. رب نے اپنے نبی کو علم عطا کیا. رب کے نبی کا علم عطائی ہے، ذاتی نہیں. اور رب کا جو علم ہے وہ ذاتی ہے، عطائی نہیں. رب کو کسی نے علم دیا نہیں، رب کو کسی نے علم سکھایا نہیں. رب تعالیٰ کو کسی نے علم جو ہے اس کی جو ہے ترتیب نہیں دی. رب تعالیٰ عالم الغیب ہے، اس کا علم ذاتی ہے. اور اللہ نے جس کو یہ علم عطا کیا ہے، جتنا عطا کیا ہے، جیسا عطا کیا ہے، جس قدر عطا کیا ہے، وہ عطائی علم ہے، ذاتی نہیں. اب یہ بات جب سمجھ جائیں کہ رب کا علم ذاتی ہے، عطائی نہیں، اور رب کے جتنے بھی نبی ہیں ان کا علم عطائی ہے، ذاتی نہیں. رب کے جتنے بھی نبی ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تمام کو جو رب نے علم دیا وہ علم عطائی ہے. کس نے عطا کیا؟ رب نے عطا کیا. کتنا عطا کیا یہ کوئی نہیں کہہ سکتا. کس قدر عطا کیا یہ کوئی نہیں کہہ سکتا. یہ رب جانتا ہے یا جسے ملا ہے وہ محبوب جانتا ہے. وہ رب جانتا ہے یا جس نبی کو، جس رسول کو ملا ہے وہ جانتا ہے کہ رب نے مجھے کتنا دیا ہے.